جو اپنی بیٹی کو اپنا نام دینے کی جرت نہیں رکھتا، اس سے زیادہ بدعہدی، اس سے زیادہ بے ایمانی آپ کس کو کہیں گے؟ آر ٹی ایس اگر نہ بٹھایا جاتا تو عمران خان صاحب وہ الیکشن ہار چکے تھے، اور مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف وہ الیکشن جیت چکے تھے۔ مسلم لیگ نون سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر کے پنجاب میں پہلے نمبر پر تھی۔ پھر کیا کیا گیا؟ پھر جنرل فیض صاحب نے اپنے فیض دکھائے، نہ کوئی پروجیکٹ بنایا، نہ کوئی موٹر وے بنائی، نہ کوئی میگا منصوبہ بنایا۔ مجھے بتائیں کہ وہ 30 ارب ڈالر انہوں نے کہاں خرچ کیا؟ عمران خان صاحب کی مرضی سے، عمران صاحب کی خواہشوں پہ کیوں اس ملک کو چلایا جائے گا؟ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل انسائٹ، میں ہوں وجیہہ نجم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق صوبائی وزیر صحت عمران نذیر صاحب۔ ان سے بات کریں گے جو اس وقت ملک کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس پر بھی، کچھ ان کی پرسنل لائف کے بارے میں، کچھ ان کی پروفیشنل لائف کے بارے میں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سر میں نے سنا تھا کہ آپ کے بارے میں ایک بزرگ نے پریڈکشن کی تھی کہ آپ ڈپٹی کمشنر بنیں گے، لیکن آپ سیاستدان بنے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرسٹ آف آل تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ بچپن سے ہی ہوتی ہیں، اور جو پولیٹیشینز ہیں بیچارے ان کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی سیاست کا کیڑا بہرحال ضرور موجود ہوتا ہے جو ان کو تنگ کرتا ہے۔ میرے بارے میں واقعی کسی بزرگ نے کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ ڈی سی بنے گا، تو ڈی سی ویسی تو خیر نہیں بنے، تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ تو یہ مجھے بچپن سے شوق تھا، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں نے کیا ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک اسٹیپ کرتے ہوئے آج جو ہے میں اپنی زندگی کے اس مقام پر پہنچا ہوں۔ اور ایک چیز ہے کہ پالیٹکس بھی میں نے نواز شریف صاحب کے ساتھ سٹارٹ کی تھی، اور جب تک کرنی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر کرے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہی کرنی۔ اچھا عمران صاحب، لوگ پڑھ لکھ کے کچھ بنتے ہیں، آپ نے کچھ بن کے پڑھنا لکھنا بھی شروع کیا 2015 میں، آپ نے شاید ماسٹرز کیا، تو پھر آپ نے ایسے کیوں سوچا جب آپ کے پاس سب کچھ تھا کہ اب آپ کو ماسٹرز کرنا چاہیے پنجاب یونیورسٹی؟ جب میں پیپر دے رہا تھا تو بچے بڑے حیران ہوتے تھے کیونکہ ڈیفینیٹلی میرا ان کی ایج کا فرق تھا، تو ان کو میں نے پھر بعد میں کہا کہ بیٹا جو ایجوکیشن ہے اس کی کوئی ایج نہیں ہوتی، اور اگر کبھی بھی آپ اپنی ایجوکیشن جو ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ مجھے لگتا تھا کہ مجھے اپنی اسٹڈیز جو ہے وہ مزید امپروو کرنی چاہیے، تو میں نے پھر 2015 میں ماسٹرز کیا، اس کے بعد میں نے اپنی جو ایم فل ہے وہ سٹارٹ کیا، اور کیونکہ ٹائم بہت کم ملتا ہے تو ویک اینڈ کلاسز تھیں، تو میں نے اپنے 2 سیمسٹر جو ہے ابھی فریز کرائے ہوئے ہیں، تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ایم فل بھی کر لوں گا۔ بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ سر آپ کی اہلیہ جو ہیں ان کو سیاست سے نفرت ہے، آپ کے بیٹے کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے سیاست میں بہت زیادہ، یہ تو پہلے بتائیں کہ آپ نے میرے پہ ایم فل کیا ہوا کیا؟ نہیں سر، ریسرچ کی ہوئی ہے بہت زیادہ ماشاء اللہ۔ تو سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سیاست سے وہ لوگ سیٹسفائڈ ہیں یا آپ کو بھی منع کرتے ہیں؟ بالکل، وہ روزانہ کی بنیاد پہ، ڈیلی کی بنیاد پہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ پلیز خدا کے واسطے اس پالیٹکس جو ہے اس کو کوئٹ کر دیں۔ اور آج کے جو حالات ہیں فرینکلی اسپیکنگ، آج جو پولرائزیشن ہے سیاست میں، جو نفرت ہے اور جو نیگیٹیوٹی ہے، اس کی وجہ سے میری فیملی مجھے یہ کہتی ہے کہ جب آپ کا جو ہے یہ صرف شوق ہے اور آپ کو ایک کریز ہے پالیٹکس کا، آپ کا یہ بزنس تو نہیں ہے، تو نہ ہی اللہ معاف کرے کہ وہ کمائی کا ذریعہ ہے، اور کبھی نہ اللہ کرے کہ سیاست جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ ہو۔ تو وہ یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ آج جب صحیح اور غلط کا فرق ہی کسی کو معلوم نہیں ہے، آج ایک بھیڑ چال اس قوم کی جو ہے وہ چل رہی ہے، آج لوگ جو ہیں وہ دکھاوے کے پیچھے جا رہے ہیں، لوگ صحیح اور غلط میں فرق ہی نہیں کر رہے، اچھے اور برے میں تمیز ہی نہیں کر رہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں، تو ایسے حالات میں بہرحال سیاست کرنا مشکل تو ضرور ہوتا ہے۔ سر ایک سیاستدان کی پرسنل لائف کیا ہوتی ہے؟ اس کی خوشی، اس کا غم، سب کچھ سیاسی ہو جاتا ہے، کہیں پہ بھی ہے تو کوئی کال آگے جانا پڑ گیا، فیملی سے دور، تو پرسنل لائف افیکٹ ہوتی ہے؟ دیکھیں ہماری پرسنل لائف جو ہے اس کا اندازہ صرف اور صرف پولیس کا ایک ملازم کر سکتا ہے۔ پولیس کا کوئی بھی ملازم، چاہے اس کا تعلق وہ چاہے کانسٹیبل ہے، چاہے وہ ایس پی لیول کا ہے، چاہے وہ آئی جی لیول کا ہے، اس کی اور ہماری زندگی سیم ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو بھی 24 گھنٹے ڈیوٹی دینا پڑتی ہے، انفارچونیٹلی ہمیں بھی 24 گھنٹے جو ہے وہ ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، اور ہمارا جو بھی ووٹر اور سپورٹر ہوتا ہے اس کی توقع یہی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی رابطہ کرنا چاہے ہم اس کو اویلیبل ہوں، حالانکہ یہ ہو نہیں سکتا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب آپ نے کیوں کیا؟ دیکھیں میں شروع سے یہ سمجھتا ہوں، اور میں آج بھی اس پہ بالکل کمیٹیڈ ہوں، اور میں اس کو پوری طرح ثابت کر سکتا ہوں کہ جو آج کی لیڈرشپ اویلیبل ہے اس میں بیسٹ اویلیبل لیڈرشپ جو ہے وہ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ تماشے کرنا، ڈرامے کرنا، جھوٹ بولنا اور ڈٹائی سے جھوٹ بولنا اور اس پہ قائم رہنا، یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ ڈیلیور کرنا، مشکل حالات پہ ڈیلیور کرنا،
اور اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے ملک اور قوم کے لیے سوچنا یہ لیڈرز کا کام ہوتا ہے. اپنی ذات کو اپنی سیاست کو قربان کر کے ملک اور قوم کے لیے مشکل فیصلے کرنا یہ لیڈر کا کام ہوتا ہے. نہ کہ ایک فیصلہ کر کے 5 منٹ بعد اسے مکر جانا اور 10 منٹ بعد تیسرا فیصلہ کرنا اور 15 منٹ بعد چوتھا فیصلہ کرنا اور یہ کہنا کہ جناب لیڈر تو یہی کرتے ہیں. یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی, یہ جوکرشپ ہوتی ہے اور یہ دکھاوا اور ڈرامہ ہوتا ہے. لیکن ڈرامہ آج کل زیادہ کامیاب ہے, سنسیئرٹی کی آج کل جو ہے ذرا ویلیو تھوڑی سی جو ہے وہ کم ہوئی پڑی ہے. سر لائٹر نوٹ پہ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ سارے خواجاز جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کیوں ہیں؟ خواجہ سعد رفیق کی بات کر لیں, سلمان رفیق کی بات کر لیں, آپ کی بات کر لیں, ایون کہ پناما کیس میں جو وکیل تھے خواجہ حارث صاحب, تو سارے وہ ہم نے آج کل پی ٹی آئی کو تحفہ دیے ہوئے ہیں, وہ آج کل عمران خان صاحب کے وکیل ہیں. تو آپ کی خواہش ہم نے پوری کر دی, ہم نے ایک خواجہ جو ہے وہ ادھر بھیج دیا. نہیں سر, ویسے اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ اتنے زیادہ خواجہ تھا. دیکھیں کشمیریز جو ہیں ان کی بڑی ادب سے محض کروں کہ کشمیریز جو ہیں, چاہے ان کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے چاہے ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے, وہ نواز شریف صاحب کو اپنا محسن اور اپنا دوست سمجھتے ہیں. اور نواز شریف صاحب نے کئی موقعوں پر یہ ثابت کیا ہے کہ کشمیر کے لیے انہوں نے عملی طور پہ کام کیا ہے. تو تقریریں نہیں کی, کیونکہ شاید تقریر میاں نواز شریف صاحب کو اتنی اچھی نہیں آتی جتنا جھوٹ جو ہے عمران خان صاحب صفائی سے بولتے ہیں. میاں صاحب معصوم آدمی ہیں, سادے آدمی ہیں, سچ بولتے ہیں, جھوٹ شاید نہیں بول سکتے. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ تقریریں کرتے ہیں. لیکن جب سوچیں کہ عمران خان صاحب کی وہ تقریر بڑی مشہور ہوئی جو انہوں نے کشمیریوں کے لیے کی اور اپنے آپ کو کشمیریوں کا وکیل کہا, لیکن اس تقریر کے فوراً بعد جب وہ ٹرمپ سے مل کر پاکستان واپس آئے تو ہوا کیا؟ وہ کشمیر جس کی جنگ کشمیر کا بچہ بڑا جوان پاکستانی مل کر اپنے خون سے لڑ رہے تھے, اس جنگ کو پلیٹ میں رکھ کر وہ انڈیا کے قدموں میں رکھا ہے اور آرٹیکل 370 والا معاملہ ہو گیا. اتنے سال انڈیا کو ضرورت نہیں ہوئی کہ آرٹیکل 370 کا جو ہے نفاذ کر سکے. عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد ان کی مرضی اور ان کی مشاورت سے, ان کی مرضی اور ان کی منشا سے کشمیر عملاً جو ہے وہ انڈیا کا حصہ بن کے رہ چکا ہے. اور جس کے بعد انہوں نے صرف وہ آدھا گھنٹہ کھڑے ہونے کا ڈرامہ کیا, کیونکہ وہ زیادہ تر ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ سیاست جو ہے وہ ڈرامے اور تماشے سے زیادہ کامیاب رہتی ہے. تو وہ ڈرامے اور تماشے کرنے کے بہرحال بڑے ماسٹرز ہیں. اور جب کشمیری دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی کشمیریوں کے لیے کون ہے کہ جس نے ایک قدم آگے بڑھ کے کام کیا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ میاں نواز شریف کا انتخاب کرتے ہیں. سر اس وقت جو پاکستان کی کنڈیشن ہے, اکانومک بات کریں, ہم سیاسی بات کریں, جو کیوس ہے ایک سارا, آپ سمجھتے ہیں کون ہے اس کے پیچھے ذمہ دار؟ مجھے پتا ہے کہ کیوس کس نے پھیلایا ہوا ہے. پاکستان سب سے زیادہ ضروری ہے ہم سب کے لیے. میں سمجھتا ہوں, میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں, مجھے اگر زندگی میں کبھی نواز شریف صاحب اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا تو میں پاکستان کا انتخاب کروں گا, میں نواز شریف صاحب کا انتخاب نہیں کروں گا. اور شاید نواز شریف صاحب کو بھی اگر زندگی میں کبھی پاکستان میں اور اپنے آپ میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہوگا تو اپنے ملک کا انتخاب کریں گے, اپنی ذات کا انتخاب نہیں کریں گے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں آج کے لوگوں کی سوچ پہ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ عجیب عمران خان نہیں ہے تو پاکستان کا کیا فائدہ, کوئی کہتا ہے اس پہ ایٹم بم مار دو. ان کو کیا پتہ کہ پاکستان کتنی تکلیفوں سے ہمارے بزرگوں نے حاصل کیا تھا. ہزاروں لاکھوں بچیوں کی عصمتیں لٹی تھیں, لوگوں کے خون بہے تھے, پھر جا کے یہ ملک بنا تھا. وہ پنجابی کے ایک شاعر نے نا بڑی خوبصورت بات کی ہے, اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو, کہ سینیاں دے وچ بلیاں ٹوٹیاں, سر ہوئے قلم سر کلمہ ٹوٹیاں, عزت دی ایک ٹہنی نالوں بانو سلمہ عذرا لٹیاں, پھر جا کے موقع بنیا وہ چلیا پاکستان کوئی سوکھا بنیا. تو ان بیچارے چھوٹے بچوں کو کیا پتا کہ جن کو آپ نے اپنے نصاب میں عمران خان کی تعریفیں پڑھانا جو ہے وہ اپنا سکھا دیا ہے. بدقسمتی سے اتنی میں سمجھتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ حرکتیں کسی سیاسی جماعت نے پورے پاکستان کی ہسٹری میں نہیں کی جتنی پاکستان تحریک انصاف نے کی ہیں. کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ اپنے لیڈر کا نام اور اپنی پارٹی کی تعریفیں نصاب کا حصہ بنا دیتے ہیں. کبھی ایسی بدعہدی کبھی آپ نے دیکھی ہے کہ جو بچہ دوسری اور تیسری کلاس میں پڑھتا ہے وہ جب کتاب میں وہ چیزیں پڑھتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں وہ نقش ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ اپنے ملک کو, اس ملک کو آپ اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہیں. جو اپنی بیٹی کو اپنا نام دینے کی جرت نہیں رکھتا, اس سے زیادہ بدعہدی, اس سے زیادہ بے ایمانی آپ کس کو کہیں گے. اور خدا نہ خواستہ ہمارے لوگ جو ہیں آج کل, میں تو ان لوگوں کی عقلوں پہ حیران ہوں کہ جو اس کو نبیوں پیغمبروں سے ملاتے ہیں. کیا ان کو خدا کا خوف نہیں ہے کہ ایک ایسا شخص, کیا حضرت عمر فاروق جو ہے, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, کیا وہ ایسے تھے جو عمران خان صاحب ہیں؟ کیا ان کے ناجائز بچے تھے خدا نہ خواستہ؟ کیا وہ اپنی جوانیاں جو ہے انہوں نے یورپ میں اس طرح گزاری تھیں؟ اور آپ ان لوگوں کو کن لوگوں کے ساتھ میں لا رہے ہیں؟ کوئی شرم کوئی حیا ہی نہیں باقی رہی ان لوگوں کو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اور وہ جو ایک بچے بیچارے معصوم سے کلوا دیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ کے بعد دوسرا خوش قسمت ماں باپ جو ہے
عمران خان صاحب کے ماں باپ ہیں, تو حضرت امام حسن اور امام حسین جو ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے, حضرت فاطمہ الزہرا کسی کھاتے میں نہیں ہے, کیا حضرت علی کسی کھاتے میں نہیں ہے, کیا ان کے بچے کسی کھاتے میں نہیں ہیں, کیا صحابہ اکرام اور ولی اللہ اکرام کسی کھاتے میں نہیں ہے, اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہی شخصیت رہ گئی تھی جس کے والدین خوش قسمت ہے. تو کوئی شرم, کوئی حیا کریں اور کوئی احساس کریں کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور ہم کس شخص کو کہاں لے کر جا رہے ہیں. تو جھوٹ جو ہے وہ جھوٹ ہے, اس کا پردہ چاک ہو کے رہتا ہے. یہ جو تماشا چل رہا ہے, بیرونی فنڈنگ سے چل رہا ہے, فارن فنڈنگ سے چل رہا ہے, یہ جو فتنہ ملک میں پھیل رہا ہے, یہ ثابت ہو بھی چکا ہے اور مزید ثابت ہوگا کہ اس کے پیچھے یہودیوں کی, قادیانیوں کی کتنی بڑی انویسٹمنٹ تھی. اور وہ 20 سال پہلے آپ کو ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا, 20 ماہ پہلے نہیں بتایا تھا, 20 سال پہلے ڈاکٹر اسرار نے بتایا تھا, حکیم سعید نے بتایا تھا کہ یہ ہوگا, اور وہ ہو رہا ہے. یہ ساری برائیاں, یہ شخصیت پرستی پی ٹی آئی میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود 2018 میں واضح برتری حاصل کی. RTS اگر نہ بٹھایا جاتا تو عمران خان صاحب وہ الیکشن ہار چکے تھے, اور مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف وہ الیکشن جیت چکے تھے. ہر شک چیز کے باوجود ہمارے کینڈیڈیٹ سے ٹکٹیں واپس کرائی گئیں, ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, ہمارے جو ہے وہ امیدواروں کو پولنگ اسٹیشنوں میں داخلے کی اجازت تک نہیں دی گئی, RTS کو بٹھا دیا گیا. اس کے باوجود پنجاب میں ہماری نشستیں زیادہ تھیں کہ نہیں زیادہ تھیں, کہ مسلم لیگ نون سب سے زیادہ نشستیں حاصل کر کے پنجاب میں پہلے نمبر پر تھی. پھر کیا کیا گیا, پھر جنرل فیض صاحب نے اپنے فیض دکھائے, اپنی کرامتیں دکھائیں, جہانگیر ترین صاحب کا جہاز استعمال کیا گیا, لوگوں کو بائی ہک اینڈ کروک پی ٹی آئی میں شامل کروایا گیا, اور پی ٹی آئی کی زبردستی پنجاب میں حکومت بنائی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے غیر جمہوری طاقتیں تھیں. خان صاحب میں کہہ رہا ہوں, یعنی کون ایسا شخص ہے جس کو اب یہ نہیں پتا کہ یہ باجوہ صاحب کا پلان کیا تھا, اور ثاقب نثار صاحب کا پلان کیا تھا, اور جنرل فیض اور جنرل باجوہ اور ثاقب نثار ان سب نے مل کے کیا حرکتیں نہیں کی. یہ تو اب ایک اوپن اور شٹ بات ہے, یہ تو میں نہیں کہہ رہا, یہ تو ہر ادارہ چیخ چیخ کے, تو اب عمران خان صاحب خود چیخ چیخ کے کہتے ہیں, وہ تو اب عمران خان صاحب بھی چیخ چیخ کے کہتے ہیں. اور ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ جس جعلی طریقے سے وہ اقتدار میں آئے تھے, کہیں ان کو ہٹا کے اب اسی طریقے سے کسی اور کو نہ لے آیا جائے, تو اسی چکر میں وہ بولتے ہیں اور سارے راز اگلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا نظام, اللہ تعالیٰ کا انصاف بہرحال آتا ہے, اور مجھے امید ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ غلط ہوا ہے تو بالکل ان تمام کرداروں کو اللہ دنیا میں بھی دکھائے گا اور آخرت میں بھی دکھائے گا. جنرل باجوہ صاحب کا آپ دیکھ لیں, جنرل باجوہ صاحب جتنا آج جنرل باجوہ صاحب متنازع ہو چکے ہیں, تاریخ میں کوئی جرنیل اتنا متنازع نہیں ہوا. یہ کیوں ہو چکے ہیں؟ یہ اللہ کا نظام ہے, اور یہ آگے آگے مزید کردار جو ہیں وہ بے نقاب ہوں گے, چاہے وہ ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس ہو, اور چاہے وہ عمران نیازی جیسا سلیکٹڈ پولیٹیشین ہو. ان تمام کا یوم حساب آئے گا. کسی کا آج آیا ہے, کسی کا کل آئے گا, کسی کا 10 سال بعد آئے گا ضرور, دنیا میں بھی آئے گا اور آخرت میں بھی آئے گا. سر, چیف جسٹس کے سو موٹو اختیارات کے حق میں آپ ہیں کہ نہیں؟ چیف جسٹس کو مطلق العنان نہیں ہونا چاہیے. چیف جسٹس کے پیچھے کوئی عوامی پاور طاقت نہیں ہوتی. اگر چیف جسٹس صاحب اپنے 2-3 ججوں کی مشاورت سے, جیسا کہ اس نیا قانون بنایا گیا ہے, 100 موٹو اختیار استعمال کریں اور عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. مجھے بتائیں کتنے 100 موٹو آج تک عوام کی بھلائی کے لیے لیے گئے ہیں؟ یہ جو خصوصی مہربانی عمران خان صاحب پہ کی گئی ہے کہ ڈیورنگ ریمانڈ ایک شخص کو نکال کے دوبارہ اس کو بیل دے دی گئی ہے, کیا پاکستان کی تاریخ میں کوئی عام آدمی, یہ بات کرتے ہیں نا 2 نہیں 1 پاکستان, کیا کسی عام آدمی کو اس طرح کا انصاف میسر ہے؟ مجھے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, کیا عام آدمی آج 20 سالوں سے عدالتوں میں اپنے کیسز کے لیے دھکے نہیں کھا رہا؟ اور عمران خان صاحب کے کیس جو ہے وہ 2 دن میں 2 گھنٹے میں 2 منٹ میں ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. تو کیا یہ لاڈلا پن نہیں ہے؟ کیا کسی اور سیاستدان کو اتنی شفقت عدلیہ کی حاصل رہی ہے؟ یہ حاصل ہے جتنی عمران خان صاحب کو حاصل ہے. اگر حاصل ہے تو آپ مجھے بتائیں. تو یہ جو تماشا لگایا جا رہا ہے عمران خان صاحب پر جو اتنی کمال مہربانی کی جا رہی ہے, یہ بغیر کسی وجہ کے تو نہیں کی جا رہی. یہ صرف عوامی مقبولیت کی وجہ سے نہیں کی جا رہی. عوامی مقبولیت نواز شریف صاحب کے پاس بھی بہت تھی, عوامی مقبولیت بھٹو کے پاس بھی تھی جس کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا تھا, عوامی مقبولیت آج بھی عمران خان صاحب کے پاس بھٹو سے زیادہ نہیں ہے جس کو آپ نے پھانسی چڑھا دیا تھا. اس کو تو یہ دست شفقت نہیں ملا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کی دفعہ تو کسی نے 100 موٹو نہیں لیا تھا, تو اس وقت عدلیہ کے یہ چیف جسٹس کہاں مرے پڑے تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تاریخ ہے. جس طرح عدلیہ کا ذوالفقار علی بھٹو والا فیصلہ جسٹس منیر کا نظریہ ضرورت ان کے منہ پہ کالک مل رہا ہے, اسی طرح مستقبل میں بندیال صاحب کے منہ پہ یہی فیصلے جو ہے وہ کالک ملیں گے. سر, غیر جمہوری طاقتوں کو سیاسی مداخلت سے اگر روکا جائے کہ وہ سیاسی مداخلت نہ کریں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ کریڈٹ بہرحال آپ میاں نواز شریف سے نہیں چھین سکتے کہ سب سے پہلے آج کے اس دور میں نواز شریف صاحب وہ سیاستدان تھے جنہوں نے فوج کو اور عدلیہ کو, اسٹیبلشمنٹ کو, سب کو مل کے یہ کہا کہ آپ سیاست میں مداخلت سے باز رہیں. اور انہوں نے نام لے کر بات شروع کی. جب انہوں نے بات شروع کی, اس پوائنٹ کو پکڑ کے آج عمران خان صاحب اپنے آپ کو زبردستی اینٹی اسٹیبلشمنٹ لیڈر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ وہ یہ نہیں چاہتے. وہ صاف کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ
اور اسٹیبلشمنٹ اور فوج سیاست میں بالکل مداخلت کرے، لیکن ان کے لیے کرے، اور اگر کسی اور کے لیے کرے تو وہ ظلم ہے اور وہ زیادتی ہے، لیکن اگر ان کے لیے کرے تو وہ ان کا حق ہے، وہ پھر وہ ایک پیج ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو دوغلا پن اور یہ جو منافقت عمران خان صاحب کے کردار میں ہے اور پی ٹی آئی کے کردار میں ہے، اسی دوغلے پن اور منافقت نے پاکستان کو آج اس بدترین نہج پر پہنچا دیا۔ آپ کی کارکردگی 0/0 تھی، آپ نے 5.8 جی ڈی پی پہ چلتے ملک کو منفی جی ڈی پی پہ لا کے بٹھا دیا، نہ کوئی پروجیکٹ بنایا، نہ کوئی موٹر وے بنائی، نہ کوئی میگا منصوبہ بنایا۔ مجھے بتائیں کہ وہ 30 ارب ڈالر انہوں نے کہاں خرچ کیا؟ کیا آج اس کا کوئی حساب مانگنے کی ضرورت رکھتا ہے؟ اور وہ 3 ارب ڈالر جو انہوں نے قرضوں کی صورت میں کرونا کے بعد لوگوں میں بانٹ دیا ہے اور وہ انٹرسٹ فری لونز لوگوں کو دے دیے ہیں، کیا کسی چیف جسٹس نے اس پہ سو موٹو لیا کہ کیوں دے دیے بھائی؟ کس حساب سے دے دیے؟ جو پاکستان کے لوگوں کا پیسہ تھا، جو 3 ارب ڈالر، وہ کس حساب سے لوگوں میں بانٹ دیے گئے؟ کیا بندیال صاحب یہاں ثاقب نثار کے جو جانشین ہیں کبھی اس کے اوپر بھی سو موٹو لیں گے؟ کیا اس کے اوپر کسی سے پوچھنا گوارا کریں گے؟ عمران خان صاحب کی طرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کروا دیے جائیں۔ کیوں کروا دیے جائیں؟ مجھے ایک بات بتائیں کہ ان کی خواہش پر ملک کو چلایا جائے۔ جب اسمبلیاں وقت پورا کریں گی اس سے ایک دن لیٹ نہیں ہونے دیا جائے گا، انشاءاللہ اپنے پورے وقت پر الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کی مرضی سے، عمران صاحب کی خواہشوں پہ کیوں اس ملک کو چلایا جائے گا؟ یہی ہمارا اور ان کا بنیادی یعنی اختلاف ہے۔ مسلم لیگ نون تیار ہے الیکشنز کے لیے؟ بالکل تیار ہے، بالکل تیار ہے، لیکن عمران خان صاحب نے پچھلے 1 برس میں جو تماشا اس ملک میں لگا رکھا ہے، جب آپ تماشے لگاتے ہیں تو آپ کا ملک سٹیبل نہیں ہوتا، جب آپ کا ملک سٹیبل نہیں ہوتا تو آپ کی اکانومی خراب ہوتی ہے اور آپ کے ملک کو نقصان ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب اپنی ذات کو اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے ملک دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ آئی ایم ایف کو کبھی لیٹر لکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص دن کی روشنی میں آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ کے منع کر رہا ہے کہ آپ معاہدہ نہ کریں، تو آپ کو کیا اپنے سسرال والوں کا اثر و رسوخ جو ہے، جو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان کا بہت اثر و رسوخ ہے، کیا اس کو استعمال نہیں کرتا ہوگا؟ کیا وہ شخص کوشش نہیں کرتا ہوگا کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ ہو سکے؟ وہ بالکل کوشش کرتا ہوگا۔ ان کے لوگ باہر جہاں بھی جاتے ہیں وہ پاکستان کی نیگیٹو پکچر جو ہے وہ پورٹری کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا اور ان کا بنیادی اختلاف ہے کہ اپنی سیاست کو پیچھے رکھیں، ملک کے لیے پہلے سوچیں، لیکن یہاں پر ملک کو کہتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ جہنم میں جائے۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں میری سیاست چلنی چاہیے، میرا معاملہ چلنا چاہیے۔ تو میری تو ریکویسٹ ہے عمر رضا بندیال صاحب آپ سے کہ آپ کو اتنی ہمدردی ہے، جیسے آپ نے کل ان کو بہت ویلکم کیا، تو آپ ایگزیکٹو آرڈر پاس کریں کورٹ کا اور آپ انہیں اس ملک کا دوبارہ وزیر اعظم بنائیں اور ملک کو آپ لوگ چلائیں اور عمران خان صاحب چلائیں اور ہم لوگ جو ہے سکون سے گھر بیٹھ کے اب تماشا دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے اور آپ کے گماشتوں نے جس حد تک اس ملک کو دیوار سے لگا دیا ہے نا، تاریخ آپ کو بہرحال کبھی معاف نہیں کرے گی۔ سر اگر دوبارہ الیکشن ہوتے ہیں کیا لگتا ہے کون سی سیاسی پارٹی اس دفعہ میدان مارے گی؟ دیکھیں، میں بڑی کھلی بات کرنے جا رہا ہوں، میں آج کی سیاست سے بہت مایوس ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ عزت لینے کے لیے سیاست میں آئے ہیں اور کوئی موٹیو نہیں ہے زندگی میں۔ ساری زندگی اپنی پریسٹیج، اپنی انٹیگریٹی پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے۔ میں کل بھی میڈیوکر تھا، الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں میں آج بھی میڈیوکر ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو آج حالات بنا دیے گئے ہیں، ایک عزت دار شخص کے لیے سیاست کرنا جو ہے وہ بہت مشکل بنا دیا گیا۔ تو اب ہم سوچیں گے کہ آیا اب ہم جو اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم رسپیکٹیبل لوگ ہیں، کہ ہم جیسے میڈیوکرز اور ہم جیسے رسپیکٹیبل لوگوں نے اس ملک میں سیاست کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ کیونکہ پی ٹی آئی عملاً تو بہت باتیں کرتی ہے، عام آدمی کی بات کرتی ہے، لیکن جب ٹکٹیں دینے کی باری آتی ہے تو 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ پہ جو دیتا ہے اسی کو ٹکٹ ملتی ہے، جو بیچارہ غریب ورکر ہوتا ہے اس کو تو ٹکٹ نہیں ملتی۔ تو یہ جو کھلا تضاد ان کے کول و فیل میں ہے، ان کی شخصیت میں ہے، ان کی پارٹی کے اندر ہے، اس کول و فیل کے تضاد کو لے کر اگر لوگوں نے آگے جانا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے جو اپنے آپ کو رسپیکٹیبل ہونے کا کلیم کرتے ہیں، الحمدللہ ہم جیسے لوگوں کو اپنی سیاست میں کوئی سر خان صاحب سے آپ کے اختلافات ہیں، پی ایم ایل این کے اختلافات ہیں، ساری سیاسی پارٹیز کے اختلافات ہیں، کوئی ایک اچھی چیز بھی آپ کو خان صاحب کی لگتی ہے؟ بہت کمال اس کے اندر ایک کوالٹی ہے، وہ بہت اعلیٰ قسم کے ڈھیٹ اور جھوٹ بولتے ہیں، یعنی ایسی صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور قائم رہتے ہیں، شرمندہ نہیں ہوتے، یہ ان کے اندر بہت اعلیٰ بات ہے۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کی حکومت میں کیا فرق دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ بولڈ فیصلے کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ماہر تھے اور ہمیشہ بولڈ فیصلے کرتے تھے۔ میری ساری زندگی شہباز صاحب کے ساتھ گزری ہے۔ شہباز شریف صاحب ایک بہت اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، بہت محنت کرنا جانتے ہیں، ایمانداری سے کرنا جانتے ہیں، لیکن بڑے ادب سے عرض کروں شہباز شریف صاحب شاید سیاست کرنا نہیں جانتے اور شہباز شریف صاحب بولڈ فیصلے نہیں کر سکتے۔ تو مصلحت اچھی بات ہوتی ہے، لڑائی کو اوائڈ کرنا اچھی بات ہوتی ہے، لیکن جب بات اپنی عزت پر آ جائے اور بات اپنی انٹیگریٹی پر آ جائے تو پھر لڑنا بھی چاہیے۔
تو اگر شہباز شریف صاحب نہیں لڑیں گے تو شہباز شریف صاحب تاریخ کا حصہ بن جائیں گے۔ سر آپ صحت کے شعبے سے منسلک رہے ہیں تو میں آپ سے پوچھوں گی آج بھی اسپتالوں میں اگر ہم سرکاری اسپتال جائیں 3 گھنٹے لوگوں کو باہر بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، کبھی پرچی نہیں بن رہی، کبھی دوائی نہیں مل رہی، جعلی ادویات مل رہی ہیں، اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کیسے دیکھیں آپ نے اگر اتنی اسٹڈی کی ہے تو آپ نے شاید یہ بھی ضرور دیکھا ہو، یا اگر نہیں دیکھا تو آپ اس پہ دیکھ لیں کہ میں نے 2 سال اس صوبے میں 2015 سے 17 تک جو ہے وہ جعلی ادویات کے خاتمے کے لیے کام کیا، اور الحمدللہ میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ اس 2 سال کی ڈرائیو کے نتیجے میں نے 1100 سے زائد FIRs کی اور اس صوبے کو آلموسٹ پوریس جو ہے وہ ڈرگ فری صوبہ بنا دیا تھا۔ یہاں سے تمام جعلی ادویات کی فیکٹریوں کو ایلیمنیٹ کر دیا گیا تھا۔ میں نے اس وقت KP گورنمنٹ جو عمران خان صاحب کے پاس تھی ان کو خط بھی لکھا، ان سے رابطہ بھی کیا، چل کے بھی گیا، کیونکہ ہمارے ملک میں صوبوں کے بارڈرز نہیں ہیں۔ اگر آج پنجاب تمام فیکٹریاں بھی ختم کر دے جعلی دوائیوں کی تو افغانستان کے راستے، KP کے راستے پنجاب کے اندر، سندھ کے راستے پنجاب کے اندر اور بلوچستان کے راستے پنجاب کے اندر جعلی دوائی آ سکتی ہے، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں ان تمام صوبوں کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب ہم اس ڈرائیو کو کر رہے ہیں تو آپ بھی اس ڈرائیو کو کریں۔ امیتی کرن کون ہے پاکستان کے لیے؟ پھر دیکھیں سب کو آزما لیا گیا۔ دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ہم میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم فرشتے ڈھونڈنے جائیں گے نا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ناکام ہوں گے۔ وہ اس لیے ہوں گے کہ ہم سب کو ایک عادت نہیں ہے جو ڈالنی چاہیے۔ ہم لوگوں کے گریبان پکڑنے کے عادی ہو گئے ہیں، ہم لوگوں کو الزام دینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی اپنے گریبان میں جان کے دیکھا ہے کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس ملک کے اندر ایک عام معمولی ملازمین جو ہے وہ کرپشنوں میں انوالو نہیں ہے؟ آج میں بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں، پٹواری اگر کوئی جو ہے وہ کسی فیس بک پر رسپونڈ کرتا ہے اور کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے تو کیا اس پٹواری کو یہ شرم نہیں آنی چاہیے کہ اس نے خود ساری زندگی کبھی فرد نہیں دی پیسوں کے بغیر کسی عام آدمی کو، ساری زندگی کرپشن کی ہے، اور اس کو کیا حق ہے کہ وہ کسی کی کرپشن کے اوپر بات کرے؟ جو خود لوگوں کو لوٹتا ہے، جو سرکاری اہلکار ہو، کوئی سیاستدان ہو، کوئی عام آدمی ہو، جو خود کرپشن میں انوالو ہے، جو خود کرپشن میں لتھڑا ہوا ہے، جو سارا دن اپنی سیٹ پہ بیٹھ کے لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اس کو کیا حق پہنچتا ہے وہ کسی کی کرپشن کے خلاف بات کرے؟ تو ہم جب تک خود کو نہیں بدلیں گے، اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، ملک ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے گھر کو ٹھیک کریں گے تو انشاءاللہ پورا پاکستان ٹھیک ہوگا۔ سر مریم نواز صاحبہ کی قیادت میں پارٹی کتنا مضبوط ہو چکی ہے آئندہ انتخابات کے لیے؟ مریم نواز صاحبہ کی ایک بہرحال کوالٹی ہے کہ وہ بے خوف اور نڈر لیڈر ہیں۔ وہ دشمن کی، سیاسی مخالفین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت رکھتی ہیں، اور نہ وہ کبھی جیل جانے سے ڈری ہیں۔ انہوں نے تو ایسا کوئی نہیں کیا تھا، باپ کے سامنے ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ مجھے 11 برس کی قید ہو گئی ہے، تو اس کی جرأت کا اندازہ کریں اور اس کے باپ کی جرأت کا اندازہ کریں کہ وہ چل کے پاکستان آ گئے تھے کہ ہاں جی ہمیں قید ہو گئی، ہم آ گئے ہیں۔ اس چوہے کی طرح تو انہوں نے نہیں کیا کہ جو لوگوں کے بچوں کو آگے کرتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے پکڑ لیا ہے تو مجھے بچا لو، جو لوگوں کی بیٹیوں اور بہوؤں کو آگے کرتا ہے اور خود ڈھال بن کر اور بالٹیاں پہن کے چھپا رہتا ہے۔ تو چوہے اور گدڑ میں جو اور لیڈر میں جو فرق ہے وہ الحمدللہ نواز شریف اور مریم نے دکھا دیا۔ خان صاحب بہت مقبول ہیں، لوگ عورتیں، خواتین، فیملیز خود ان کے لیے باہر نکلتی ہیں۔ تو خان صاحب اتنے مقبول ہے اور ملک کا ان کو اتنا درد ہے تو وہ اپنے بچوں کو بھی واپس بلا لیں نا، وہ اپنی جو ناجائز بیٹی ہے تیریان اس کو بھی بلائیں۔ لوگوں کے بچوں کو جو آگوں میں جھونک رہے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی پہلے سامنے کھڑا کریں نا، اور پہلے اپنے بچوں کو کھڑا کریں۔ جن صحابہ کرام کی آپ بات کرتے ہیں وہ پہلے اپنے بچوں کو لے کر غزوے اور جہاد میں جایا کرتے تھے، وہ لوگوں کے بچوں کو بعد میں کہتے تھے۔ تو اول خیش بات درویش والی بات ہے۔ خان صاحب کل بھی فراڈ تھے، آج بھی فراڈ ہے اور کل بھی فراڈ ہوں گے۔ یعنی آپ یہ بات نہیں مانتے کہ خان صاحب مقبول لیڈر ہیں؟ میں مقبولیت کی بات نہیں کرتا، مقبولیت کی اگر آپ بات کریں تو آج اگر آپ کے دشمن ملک کے جو ٹی وی سٹارز ہیں، جو فلم سٹارز ہیں، آج اگر وہ پاکستان ایئرپورٹ پہ آنے کا اعلان کر دیں تو خان صاحب سے 200 گنا بڑا جلسہ ان کا ہو جائے گا۔ تو کیا ہم ان کو اس ملک کا وزیر اعظم بنا دیں گے؟ ایک ڈرامے باز، فنکار اور جھوٹا شخص اگر مقبول ہو گیا ہے تو کیا صرف یہی ایک پیمانہ ہے کہ اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کی ساری چیزوں کو جو ہے وہ فراموش کر دیا جائے؟ بات مقبولیت کی نہیں ہے۔ خان صاحب کو پچھلے کئی برسوں سے اتنا زیادہ شیلٹر دے کر، اتنا زیادہ لاڈلا پن دے کر چلایا جا رہا ہے، جب آپ کسی اور لیڈر کو اتنا لاڈلا پن دیں گے تو پھر آپ کمپیریزن کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی لیڈروں کو پھانسیاں ملی ہیں، جلا وطنی ملی ہے، اتنی شفقت نہیں ملی جتنی شفقت عمران خان صاحب کو مل رہی ہے اور ملتی رہی ہے۔ تو اتنی شفقت جب عدلیہ دینا شروع ہو جائے گی تو پھر آپ کسی لیڈر کے ساتھ موازنہ کیجیے گا۔ سر بچوں کو پاکستان بنانے سے زیادہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، ایون کہ PMLN کے لوگ بھی، نواز شریف صاحب وطن واپس کب آئیں گے؟ دیکھیں کیوں میاں نواز شریف پاکستان واپس آئے؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا جس طرح کا جھوٹا انصاف اس ملک میں مل رہا ہے؟ مجھے بتائیں نواز شریف اپنے آپ کو ان
चोर जजेस के आगे पेश होने के लिए वापस आ जाए, मियाँ नवाज शरीफ इन 2 नंबर जजेस के आगे पेश होने के लिए वापस आ जाए, मियाँ नवाज शरीफ साहब ऐसे जजेस के आगे पेश होने के लिए आ जाए जो मुलजिमों को कहते हैं कि हम आपको देख के बड़े खुश हुए और हमारी बीवियाँ और हमारे बच्चे हमें बड़ा तंग करते हैं। तो जब मुल्क में इंसाफ नाम की चीज़ ही नहीं है, जब मुल्क में लाडलापन है, आप बताएं 3-3 साल क्या हमारे लोग नैब के केसेस में अंदर नहीं रहे? तब ये 100 मोटिव काम मरे हुए थे, जब 3-3 साल उनको घरों से उठा के ले जाया जाता था और उनको 90-90 दिन के लिए नज़रबंद किया जाता था, जब उनके बच्चों तक उनको बेटियों तक को गिरफ्तार कर लिया जाता था, तब इन जजेस के 100 मोटिव काम मरे हुए थे, तब ये शफकत वाला रवैया काम मरा हुआ था, तब इनके ज़मीर क्या मुर्दा हुए थे। तो जहाँ 3-3 बरस बेंच नहीं बनते थे, यहाँ तो सेकंडों में बेंच बनते हैं, मिनटों में ज़मानतों का फैसला होता है और घंटों में मुजरिम को छोड़ दिया जाता है। तो जब 3-3 बरस हमने ये जुल्म बर्दाश्त किया है तो हम ऐसी 2 नंबर जुडिशरी के आगे पेश होने के लिए वापस नहीं आएंगे। अगर हमें पाकिस्तान में कुछ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो क्या हम पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, इस मुल्क में वापस? देखें क्यों यूथ अपनी आंखें खोले, यूथ के आंखों के ऊपर जो पर्दा और पट्टी पड़ी हुई है, यूथ सिर्फ फैशन इंडस्ट्री के तौर पे सियासत को मत ले कि अगर 4 लोग फैशन ज़दा माहौल में जो है एक पार्टी का हिस्सा बन गए तो हम 5वें भी फैशन ज़दा माहौल में चले जाएं। अपनी आंखें खोलें, कंपैरिजन करें, किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है, किसके दौर में मुल्क के ऊपर कर्जा चढ़ा है, किसके दौर में मुल्क का कर्जा उतरा है, किसने इस मुल्क को एटम बम दिया है, किसने अपनी जान इस मुल्क के लिए दे दी थी, कौन इस मुल्क के लिए जला वतन हुआ था और कौन इस मुल्क के बच्चों को मरवा रहा है। तो जब ये कंपैरिजन कर लेंगे, अक्ल सलीम खोलेंगे, अपने शऊर को आवाज़ देंगे, तो फिर माशाल्लाह इस मुल्क का कुछ ना कुछ बनेगा। लेकिन एक आखिरी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बना है। मेरा ईमान है इसने कायम रहना है। ये आज वक्ती तौर पे ये तमाशा इस मुल्क में चल रहा है, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ एक ना एक दिन पिट के रहता है। तो जिस दिन सरप्रस्तों का हाथ हटेगा, जिस दिन लाडलेपन का लाडलापन ख़त्म किया जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान नज़ीर साहब आपके वक्त का। मेरे साथ ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब मौजूद हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात करूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।